رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج میں آپ کے سامنے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں جو خواتین سے متعلق ہے اور ان کے ساتھ خاص ہے۔ اگرچہ اس حدیث میں جو باتیں خواتین سے متعلق کی گئی ہیں وہ مردوں میں بھی پائی جا سکتی ہیں، لہٰذا اگر وہ باتیں موجود ہوں تو ان کا وہی حکم ہوگا جو خواتین کے لیے اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے یہ حدیث خواتین کے ساتھ ساتھ مردوں کے لیے بھی بہت ہی مفید ہے۔ یہ حدیث بہت اہم باتوں پر مشتمل ہے۔ اس حدیث کو حافظ شمس الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی مشہور کتاب الکبائر میں نقل فرمایا ہے۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رو رہے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی تو عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان ہوں، آپ کو کس چیز نے رلایا ہے اور کس بنا پر آپ اتنا رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، میں نے شب معراج میں اپنی امت کی عورتوں کے جہنم کے اندر قسم قسم کے عذابوں میں مبتلا دیکھا، اور ان کو جو عذاب ہو رہا تھا وہ اتنا شدید اور ہولناک تھا کہ اس عذاب کے تصور سے مجھے رونا آ رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اپنی امت پر اتنی شفقت ہے کہ ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ مثلاً ایک انتہائی مہربان اور شفیق ماں جو اپنی اولاد پر جان قربان کر دینے والی ہو، اگر وہ ماں اپنی اولاد کو جیل کے اندر سخت قسم کی سزائیں سہتے ہوئے دیکھے تو یقیناً اس ماں کا کلیجہ منہ کو آ جائے گا، اور ان سزاؤں کو دیکھ کر وہ ماں یقیناً رو پڑے گی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت تو ساری دنیا کی ماؤں سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کی عورتوں کو جب ہولناک عذاب میں مبتلا پایا تو اس کی وجہ سے مجھے رونا آ رہا ہے کہ میری امت کی عورتوں پر اس طرح کا ہولناک عذاب ہوگا۔ مجھے عذاب قبر سے متعلق ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ یہ گلگت میں پیش آیا تھا۔ ایک شخص قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا۔ اس نے کسی قبر سے آواز سنی کہ مجھے نکالو، میں زندہ ہوں۔ جب ایک دو مرتبہ یہ آواز سنی تو اس نے یہ سمجھا کہ میرا وہم اور خیال ہے، کوئی آواز نہیں آ رہی ہے، لیکن جب مسلسل یہ آواز سنی تو اس کو یقین ہونے لگا۔ چنانچہ قریب میں ایک بستی تھی، وہ شخص اس بستی میں آیا اور لوگوں کو اس آواز کے بارے میں بتا کر کہا کہ تم بھی چلو اور اس آواز کو سنو۔ چنانچہ کچھ لوگ اس کے ساتھ آئے، انہوں نے بھی یہی آواز سنی، اور سب نے یقین کر لیا کہ واقعی یہ آواز قبر سے آ رہی ہے۔ اب یقین ہونے کے بعد علماء سے یہ مسئلہ معلوم کرنا چاہا کہ قبر کھولنا جائز ہے یا نہیں۔ چنانچہ وہ لوگ محلے کی مسجد کے امام صاحب کے پاس گئے اور ان سے کہا، اس طرح قبر سے آواز آ رہی ہے اور میت کہہ رہی ہے کہ مجھے قبر سے نکالو، میں زندہ ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس کے زندہ ہونے کا یقین ہو گیا ہے تو قبر کھولو اور اس کو باہر نکال لو۔ چنانچہ لوگ ہمت کر کے قبرستان گئے اور جا کر قبر کھولی۔ اب جو ہی تختہ ہٹایا تو دیکھا کہ اندر ایک عورت ننگی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کا کفن گل چکا ہے، اور وہ عورت کہہ رہی ہے کہ جلدی میرے گھر سے میرے کپڑے لاؤ، میں پہن کر باہر نکلوں گی۔ چنانچہ لوگوں نے فوراً دوڑ کر اس کے گھر والوں کو قصہ بتایا، اس کے کپڑے اور چادر وغیرہ لے کر آئے، لا کر قبر کے اندر پھینک دیے۔ اس عورت نے ان کپڑوں کو پہنا اور چادر اوپر ڈالی، اور پھر تیزی سے بجلی کی طرح اپنی قبر سے نکلی اور اپنے گھر کی طرف دوڑتی ہوئی بھاگی، اور جا کر کمرے کے اندر سے کنڈی لگا لی۔ جو لوگ قبرستان آئے تھے وہ بھی دوڑ کر اس کے گھر پہنچے۔ اب ان لوگوں کو وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس نے کمرے کی کنڈی لگا لی ہے۔ ان لوگوں نے دستک دی کہ کنڈی کھولو۔ اندر سے عورت نے جواب دیا، میں کنڈی تو کھولوں گی لیکن کمرے میں وہ شخص داخل ہو جس کے اندر مجھے دیکھنے کی تاب ہو، اس لیے کہ اس وقت میری حالت ایسی ہے کہ ہر آدمی مجھے دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے گا، لہذا کوئی دل گردانے والا شخص اندر آئے اور آ کر میری حالت دیکھے۔
اب سب لوگ اندر جانے سے ڈر رہے تھے، مگر 2-4 آدمی جو مضبوط دل والے تھے انہوں نے کہا کہ تم کنڈی کھولو، ہم اندر آئیں گے۔ چنانچہ اس نے کنڈی کھول دی اور یہ لوگ اندر چلے گئے۔ اندر وہ عورت اپنے آپ کو چادر میں چھپائے بیٹھی تھی۔ جب لوگ اندر پہنچے تو اس عورت نے سب سے پہلے اپنا سر کھولا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ اس کے سر کے بال، اس کے سر پر ایک بھی بال نہیں ہے، وہ بالکل خالی کھوپڑی ہے، نہ اس پر بال ہیں اور نہ کھال، صرف خالی ہڈی ہی ہڈی ہے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تیرے بال کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ جب میں زندہ تھی تو ننگے سر گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، پھر مرنے کے بعد جب قبر میں لائی گئی تو فرشتوں نے میرا ایک ایک بال نوچا اور اس نوچنے کے نتیجے میں بال کے ساتھ کھال بھی نکل گئی۔ اب میرے سر پر نہ بال ہیں اور نہ کھال ہے۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنا منہ کھولا۔ جب لوگوں نے اس کا منہ دیکھا تو وہ اتنا خوفناک ہو چکا تھا کہ سوائے دانتوں کے کچھ نظر نہ آیا۔ نہ اوپر کا ہونٹ موجود تھا اور نہ نیچے کا ہونٹ موجود تھا، بلکہ 32 کے 32 دانت سامنے جڑے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ سوچئے اگر کسی انسان کے صرف دانت ہی دانت نظر آئے تو کتنا ڈر معلوم ہوتا ہے۔ اب ان لوگوں نے عورت سے پوچھا کہ تیرے ہونٹ کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ میں اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگا کر نامحرم مردوں کے سامنے جایا کرتی تھی، اس کی سزا میں میرے ہونٹ کاٹ لیے گئے، اس لیے اب میرے چہرے پر ہونٹ نہیں ہیں۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں کھولی تو لوگوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ اور پیروں کی انگلیوں میں ایک بھی ناخن نہیں تھا، تمام انگلیوں کے ناخن غائب تھے۔ اس سے پوچھا تیری انگلیوں کے ناخن کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا ناخن پالش لگانے کی وجہ سے میرا ایک ایک ناخن کھینچ لیا گیا ہے، چونکہ میں یہ سارے کام کر کے گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، اس لیے جیسے ہی میں مرنے کے بعد قبر میں پہنچی تو میرے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا اور مجھے یہ سزا ملی کہ میرے سر کے بال نوچ لیے گئے، ہونٹ کاٹ دیے گئے اور ناخن بھی کھینچ لیے گئے۔ اتنی باتیں کرنے کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی اور مردہ و بے جان ہو گئی جیسے لاش ہوتی ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے دوبارہ اسے قبرستان پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عبرت دکھانا مقصود تھی کہ دیکھو اس عورت کا کیا انجام ہوا اور اس کو کتنا ہولناک عذاب دیا گیا ہے۔ بے پردہ خواتین اس واقعے سے عبرت لیں اور گناہوں سے توبہ کریں۔ اب کسی کے دل میں شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد تو کوئی زندہ ہوتا ہی نہیں، یہ عورت کیسے زندہ ہو گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عام قاعدہ تو یہی ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں ہوتا اور دنیا میں واپس نہیں آیا کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی عبرت کے لیے ایسا کر دیا کرتا ہے، بلکہ یہ آج سے نہیں، جب سے دنیا چلی آ رہی ہے اس وقت سے ہوتا آ رہا ہے، اور ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی واقعہ اس قسم کا پیش آتا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندہ ہو گیا اور اس نے مرنے کے بعد کا حال سنا دیا اور پھر وہ دوبارہ مر گیا۔ حافظ ابن ابی دنیا کا عربی میں ایک رسالہ ہے جس کا نام من عاش بعد الموت ہے۔ اس رسالے میں سرد کے ساتھ ایسی بہنت سے واقعات لکھے گئے ہیں کہ انسان مر گیا اور پھر زندہ ہو کر گفتگو کی اور مرنے کے بعد حالات سے زندوں کو خبر کیا، پھر دوبارہ انتقال کر گیا۔ اسی طرح حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احوال القبور کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں بھی بعض ایسے واقعات لکھے ہیں۔ بہرحال کبھی کبھی عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے واقعات دکھاتا رہتا ہے، یہ قرآن اور سنت کے خلاف نہیں، البتہ عام دستور یہی ہے کہ مرنے کے بعد انسان زندہ نہیں۔